آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں جس موضوع کا آغاز کیا ہے وہ ہے کہ علم نبوت کا خاصہ کیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی پچھلی کئی نشستوں میں، اور اس پر ہم بڑی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ نبوت عبارت ہی علم سے ہے، اور علم جس سے نبوت عبارت ہے وہ علم بالوحی ہے۔ آج ہم نبوت اور لفظ نبی کے معنی اور مفہوم پہ لغت کے اعتبار سے، قرآن مجید میں استعمال کے اعتبار سے اور ائمہ تفسیر و حدیث کے ریفرنسز کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ علم جو خاصہ نبوت ہے وہ علم کیا ہے، اور اس علم خصوصی کی بنیاد پر نبوت اور نبی دونوں الفاظ جو ہیں ان کا معنی اور مراد کیا ہے، نہ صرف لغوی بلکہ شرعی مراد کیا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں لفظ نبوت کے معنی سے۔ لغت کی ایک بالکل ابتدائی کتاب ہے، اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے المنجد۔ اس ابتدائی کتاب سے لے کر المنجد کے بعد القاموس ہو، تاج العروس ہو، حتیٰ کہ لسان العرب تک جتنی بھی لغت کی چھوٹی بڑی کتب ہیں، بغیر کسی اختلاف کے لفظ نبی اور لفظ نبوت کے مادہ پر اور اس کے معنی اور مفہوم پر اور اس کی مراد اور اطلاق پر کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی۔ جمیع ائمہ لغت، ائمہ فن و اصطلاح، ائمہ علم، خواہ و مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ عقائد ہیں، کسی کے ہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ بات ایک سیٹلڈ ہے، ایبسلیوٹلی ایگریڈ ہے، متفقہ ہے، جس پر کنسنسس ہے، وداؤٹ اینی ڈس ایگریمنٹ، وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ، کہ لفظ نبوت اور لفظ نبی اس کا معنی الاخبار عن الغیب ہے۔ المنجد، صاحب منجد لکھتے ہیں النبوت الاخبار عن الغیب او المستقبل بالہام من اللہ۔ اب نبوت سے مراد غیب کی خبر دینا ہے۔ نبوت عبارت ہی غیب کے علم سے ہے، اور نبوت نام ہے غیب کی خبر لوگوں تک دینے والا، اس کو نبی کہتے ہیں، اور غیب کی خبر پہنچانا اللہ کی طرف سے، یہ نبوت ہے۔ الاخبار عن الغیب
اور اسی طرح الاخبار عن المستقبل، اور مستقبل جو سراسر غیب میں ہوتا ہے اس کی خبر لوگوں تک پہنچانا اللہ کی طرف سے بالہام من اللہ، اور اس کا سورس اللہ کا الہام اور اس کا اعلام ہو، خواہ اس کا سورس اللہ کی وحی ہو، خواہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جو کتابی وحی سے ہٹ کر قلب کے اندر القاء اور الہام کی صورت میں ہو، اور خواہ کوئی بھی صورت ہو اللہ کی طرف سے اعلام کی، علم سے حضور کو نبی کو نواز دیا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے تو اس کی بنیاد پر نبی کو غیب کا علم اور غیب کی خبر عطا کی جاتی ہے، اور وہ اس غیب کی خبر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ اس منصب کو نبوت اور اللہ کی طرف سے اس غیب کی خبر پہنچانے والی ہستی کو نبی کہتے ہیں۔ یہ تو المنجد کا میں نے ریفرنس دیا۔ اب اسی طرح ایک بڑی معروف کتاب ہے تاج العروس، یہ لغت کی بڑی کتاب ہے، بس 2 کے ریفرنس دیتا ہوں، زیادہ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جس بھی لغت کی کتاب کو آپ اٹھائیں گے اس میں کوئی دوسرا معنی نہیں ملے گا۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں النبی المخبر عن اللہ تعالی فإن اللہ تعالی اخبرہ عن توحیدہ واطلعہ علی غیبہ واعلمہ انہ نبی۔ یہ تعریف ہے، یعنی انہوں نے لغوی معنی بھی دے دیا اور اصطلاحی معنی بھی دے دیا صاحب تاج العروس نے، اور یہی معنی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے مخبر ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، اور کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ وہ اللہ کی توحید کی خبر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اب یہ تو وہ لفظ ہے، کامن معنی ہے جو ہر لغت کی کتاب میں بغیر اختلاف و استثناء کے آپ کو ملے گا۔ تو اب تک ہم نے جو پچھلی نشستوں میں گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبوت علم سے عبارت ہے، اور وہ علم بالوحی ہے، اور وہ علم قطعی ہے، اور وہ علم ہے جو حواس، عقل اور وجدان کے تمام ذرائع سے ماورا ہے۔ اب جب حواس، عقل اور وجدان کے تمام ذرائع سے ماورا ہو جاتا ہے علم، تو وہ بغیر کسی دوسری رائے کے وہ از خود علم غیب ہو جاتا ہے۔ وہ عالم غیب کا علم ہوتا ہے کہ جس کو حواس کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، عقل و خرد کی آنکھ بھی نہیں دے سکتی، اور وجدان و قلب کی آنکھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو جو تینوں ذرائع سے ماورا ہو جائے، جہاں تینوں ذرائع معذور ہوں، اس علم کی خبر دینا، یہی غیب کی خبر ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ ہم لفظ غیب کے معنی پر بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اب یہ ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں کہ کیوں نبی کی حدیث کو، نبی کی سنت کو، نبی کے ہر فرمان کو قرآن مجید کے علاوہ بھی ادر دین قرآن جو کچھ نبی فرمائے وہ علم ہے جو صادر ہو رہا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجود سے، کیوں نہ اس کو ابد الاباد تک حجت، قطعی حجت کیوں نہ مانا جائے؟ اس لیے کہ اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ کی گنجائش اور غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ نبی اپنے اس دیے ہوئے علم کو علم کہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ظن کا لفظ بول دیں تو ظن کہہ کر گویا آپ نے اس علم کی من اللہ ہونے کی نفی فرما دی۔ ظن کا میٹر اور ہے، اس میں قطعیت پھر نہیں ہوگی، چونکہ خود آپ نے تصریح کر دی کہ یہ بات ظن ہے۔ جب آپ کسی امر کو بیان کریں اور اسے ظن نہ کریں، انی اظن ہاکذا، میں یہ گمان کرتا ہوں، جب لفظ ظن خود استعمال کر دیں تو گویا آپ نے تصریح کر دی کہ یہ میری طرف سے علم نہ سمجھا جائے۔ اور اگر لفظ ظن استعمال نہ کریں پھر علم کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لفظ علم کی، صرف لفظ ظن استعمال نہ کریں، زبان مبارک سے جو کچھ فرما دیں وہ آٹومیٹیکلی علم ہوگا، اور جو علم ہے وہ علم نبوت ہے، اور وہ قطعی ہے، وہ صحیح ہے، وہ کبھی غلط، باطل اور مشکوک نہیں ہو سکتا،
اور وہ علم غیب کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہ امتیاز ہے نبی کا دوسرے صاحبان علم پر۔ تو صاحب تاج العروس نے واضح کر دیا کہ نبی کی شان یہ ہے کہ ایک تو المخبر عن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے مخبر بن کے آتا ہے، خبر دینے والا بن کے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خبر کس کی؟ اگر تو دنیا کے ان امور کی خبر دینے والا جو دوسروں کو بھی معلوم ہے، جو خبر ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے، اخبارات کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے، اخبار بھی مخبر ہیں، تو نبی کا یہ منصب نہیں ہے۔ نبی المخبر عن اللہ، اللہ کی طرف سے جب مخبر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان حقائق کی خبر دے رہا ہے، ان موجودات کی خبر دے رہا ہے، ان معارف کی اور ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے کہ جس کا ادراک نہ ریڈیو کر سکتا ہے، نہ ٹی وی کر سکتا ہے، نہ اخبار کر سکتا ہے، نہ کوئی مدرک کوئی عقل والا کر سکتا ہے، نہ کوئی عاقل کر سکتا ہے، نہ کوئی ناظر دیکھنے والا کر سکتا ہے، نہ کوئی مفکر سوچنے والا کر سکتا ہے۔ حواس، عقل اور قلب و وجدان کے تمام ذرائع اور مادی دنیا کے تمام ذرائع خبر معلوم کرنے کے اور خبر رسانی کے جہاں نیچے رہ جائیں اور معذور ہو جائیں، بے بس اور بے کس ہو جائیں، اس عالم بالا کی اور اس مستقبل کی یا اس ماضی کی خبر دینے والا نبی اگر اللہ کی طرف سے جب دیتا ہے تو اس کا مخبر نبی ہوتا ہے، اس خبر کا مخبر۔ ایک دوسری یہ کہ نبی کی خبر میں قطعیت ہوتی ہے، وہ درجہ ظن میں نہیں ہوتی، قطعیت ہوتی، چونکہ وہ المخبر عن اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے تو اس میں غلطی کا گمان نہیں ہوتا۔ پھر وہ اللہ کے وجود کی خبر دیتا ہے، توحید کی، اس کی ذات و صفات کی خبر دیتا ہے، اور وَأَطْلَعَهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یہ نبی کی تعریف ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا فرمایا نا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا یا کسی کو اپنے غیب پر غالب اور مسلط نہیں کرتا۔ اللہ کا غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، انی اعلم غیب السماوات والارض عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ غیب کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ عالم غیب کا جتنا علم ہے، علم کا، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے، الوہیت کا۔ کوئی اللہ کے سوا اس کا مالک نہیں، متصرف حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس پر غالب و متسلط نہیں ہے بالذات، وہ خود مالک ہے۔ اس لیے غیب کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اب نبی کا منصب کیا ہے اور اس علم کے ساتھ اور اس غیب کے ساتھ نبی کا تعلق کیا ہے، تو یہ واضح کر دیا صاحب تاج العروس نے، وَأَطْلَعَهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، اللہ تعالیٰ خود نبی کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، اپنا غیب کا علم عطا کرتا ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے، اور پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ امت کو، انسانیت کو آگاہ کرے، اطلاع کرے، تو وہ مخبر ہوتا ہے۔ یہ دونوں لفظ میں نے دو لغتوں کی کتابوں سے دیے، اور ساتھ یہ عرض کر دیا کہ لغت کی جس بڑی سے بڑی کتاب کو دیکھیں گے آپ کو اس کی تصریح یہی ملے گی۔ اب مزید برآں یہ معنی بھی دیا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اور تصریح کی ہے۔ یہ قاضی ایاز کی الشفا ہے۔ یہ بڑے اکابر اجل ائمہ میں سے، ائمہ علم میں سے۔ اب انہوں نے بھی اسی طرح نبوت کو بیان کرتے ہوئے الشفا میں فرمایا، فن نبوہ، جو نبوت ہے لغت کے اعتبار سے من حمزہ، اس پہلی لغت کے اعتبار سے ماخوذۃ من النبا، آگے ہم بات کرنے والے تھے، یہیں سے بات شروع ہو گئی کہ لفظ نبی کا اور نبوت کا جو مادہ وہ نباً ہے۔ نباً کہتے ہیں خبر، اور خبر چونکہ غیب کی ہے اپنی ماہیت کے اعتبار سے جو نبی نے دینی ہے، تو اس لیے نباً سے مراد غیب کی خبر ہے، نباً سے ہے، وہو الخبر۔ اور فرماتے ہیں والمعنی، یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا میں، ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ، نبی کا اور نبوت کا معنی یہ ہے۔ اب انہوں نے ایک ہی جملے میں ایک ہی معنی بیان کیا ہے، اس میں کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں۔ باقی تمام مراتب اور باقی تمام مناقب اور باقی تمام فضائل
اور باقی تمام خصائص اور باقی تمام شؤون جتنی شانیں نبوت کو ملتی ہیں رفیع اور بلند، وہ پھر اس کے اندر آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، مگر وہ معنی اساسی جس سے نبوت قائم ہو جاتی ہے، جس سے نبی کا نبی ہونا متحقق ہوتا ہے، جہاں سے بنیاد بنتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ یہ معنی ہے ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ۔ نبی کو نبی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے غیب پر مطلع فرما دیا ہے۔ وَعَلَمَهُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور اس کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ وہ اس کا نبی ہے۔ فَيَكُونَ نَبِيٌّ مُنَبِّعٌ، پس جو نبی ہے دونوں معنی ہیں کہ یہ ممانہ فعیل بھی ہے، یعنی فعیل کے وزن پر ہے نبیٌ، اور بمانہ مفعول بھی آیا ہے اور بمانہ فاعل بھی آیا ہے۔ اس لیے نبی جو ہے نبیٌ وہ منبع بھی ہے اور منبع بھی ہے، یعنی خبر دیا گیا، باخبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نبی اس لیے کہا کہ اس نے اسے اپنے غیب کی خبر عطا کر دی، اپنے غیب پر مطلع کر دیا اور اپنی غیب کی غیبی حقائق اور علم سے آگاہ کر دیا، سو منبع باخبر ہو گیا۔ اور چونکہ وہ نبی اللہ کی طرف سے باخبر ہونے کے بعد اب مخبر بھی ہے، اسی نبی کے معنی میں دو شانیں ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک اس کی شان ہے ریسیونگ اینڈ کی، ایک اس کی شان ہے کنویئنگ اینڈ کی۔ ایک سے ریسیو کرتا ہے، ایک سے امت کو دیتا ہے۔ یہ دونوں شانیں لفظ نبی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے غیب سے مطلع کیا تو اس شان سے وہ منبع ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے مخبر بنایا کہ غیب کی خبر لوگوں کو دے، تو وہ منبع ہو گیا، منبہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خبر دے کس چیز کی، کہ ان یکون مخبرا اما بعثہ اللہ تعالی بہ ومنبعا بما اطلعہ اللہ علیہ، کہ جو اللہ پاک نے جو احکام شرائع اور جو کچھ اس کو دے کر مبعوث فرمایا ہے اس کی لوگوں کو خبر دے، اور جس جس غیب پر اللہ نے اس کو مطلع کیا ہے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ اس لیے پھر آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ لفظ نبی جو ہے اس کا بنیادی معنی النبوہ التی ہی الاطلاع علی الغیب، بار بار الفاظ بدل کے اسی معنی کی تصریح کرتے جا رہے ہیں کہ نبوت کا بنیادی معنی فرماتے ہیں اصلہ من الانباء والاعلام۔ لفظ نبوت اور لفظ نبی کی اصل انباء ہے۔ اب یہ مصدر آ گیا باب افعال سے، یعنی خبر دینے والا، اور اعلام علم دینے والا، اطلاع دینے والا، باخبر کرنے والا۔ تو فرماتے ہیں ہی الاطلاع علی الغیب، کسی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ نبوت کے پاس کون سا علم ہے، نبوت کے پاس کون سی خبر ہے، نبوت کس کی اطلاع دیتی ہے نبوت، اور نبی کس چیز کے لیے اطلاع دیتا ہے۔ فرمایا التی ہی الاطلاع علی الغیب، یہ غیب پر مطلع ہونا، اس کا نام نبوت ہے۔ والاعلام، اور پھر علم دینا، یہ خواص نبوت میں سے ہیں۔ اب یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت تھی جو الشفا سے میں نے عرض کی، النبوت ہی الاطلاع علی الغیب والاعلام، یہ خواص نبوت سے۔ اب اس کے بعد اگلا ایک اور تصریح لیتے ہیں۔ جب یہ چیز اس کی لفظ نبوت کے معنی کی واضح ہو گئی تو اب یہی معنی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اسی طرح نبوت کو الانباء سے مشتق قرار دیا ہے کتاب النبوہ میں۔ علامہ ابن تیمیہ النبوۃ مشتقۃ من الانباء، اسی طرح وہ انباء سے، غیب کی خبر دینے سے مشتق ہے، اور نبی فعیل ہے کہ وزن پر آیا ہے۔ فعیل کبھی معنی فاعل کا ہوتا ہے، کبھی معنی اس کا مفعول کا ہوتا ہے، اور دونوں معنی کہتے ہیں وہما ہونا متلازمان، کہ خبر غیب کی لینا اللہ سے، غیب کے علم پر مطلع ہونا اور غیب کے علم کی آگے آگاہی کرنا، یہ دونوں معنی متلازمان ہیں، یہ دونوں اس کے اندر یکجا جمع ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے تصریح کی۔ اب یہی چیز قرآن مجید میں ہے۔ ذالک، اس کو کہا قرآن مجید نے۔ ہم اس کو اب قرآن مجید کی آیات کی طرف سے نبا ان کے معنی کی طرف آئیں گے، اور اس کے مختلف جو اس مادہ سے جو مختلف الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ بھی میں قرآن مجید سے ذکر کرتا ہوں۔
ان دو سے بات شروع کرتے ہیں. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے. فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں. اب جو معنی نبوت کا اور نبی کا ہم نے پہلے بیان کر دیا، اب ایگزیکٹلی اس معنی کی تصریح، اس معنی کی تائید اور اس معنی کی تشریح قرآن مجید نے خود کر دی. نبوت جو وہی ہم آپ پر کرتے ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور وہی ہو کر بھی وہ علم الغیب ہی رہا اور خبر الغیب ہی رہی. قرآن وہی کر کے فرما رہا ہے، جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں یہ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں. دوسرے مقام پر سورہ ہود میں ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ بیان پہلے انبیاء کی جتنی خبریں بیان کی اور جو وہی فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں. قرآن مجید نے یہ جو میں نے یہ آیت بیان کی، میں نے آل عمران کی، اس کو قرآن مجید نے یہی دو لفظ بڑے تصریح کے ساتھ واضح فرمائے اور ارشاد فرمایا ان الفاظ میں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو فرمایا نا، اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. جو علم آپ کو دے رہے ہیں یہ علم غیب کا علم ہے. اور اس کی پھر قرآن مجید نے توضیح در توضیح کی ہے تاکہ شک نہ رہے. ماضی کی بات تھی، فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے حبیب مکرم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 مکمل کر دی. فرمایا یہ غیب کا علم ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں. کیوں غیب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ حواس، عقل اور قلب و وجدان، نگاہ، ان کی سب کی آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکتی. تو جو صرف اللہ نے عطا کیا ہو وہ غیب کا علم ہوتا ہے. تو فرمایا اس لیے کہ آپ بذات خود اس وقت موجود نہ تھے القدس میں جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اور اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کے طور پر اس بات کے لیے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا. جو ان کے احبار تھے یہود کے، وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، قلم پھینک رہے تھے کہ میں کفالت کروں گا حضرت مریم کی، میں کفالت کروں گا. تو قرآن اندازی فرمایا یہ جو پورا واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا، اس وقت آپ خود تو القدس میں اس وقت موجود نہ تھے، 600 سال پہلے کی بات. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے بنفس نفیس جسمانی طور پر جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب یہ سارا کچھ جو ہم نے علم دے دیا آپ کو بصورت وحی، یہ غیب کی خبر، یہ تعریف کی ہے غیب کی. اور اس غیب کے علم اور غیب کی خبر سے نبوت اور نبی ہونا عبارت ہے. ایک ہو گیا. اب اس کے بعد یہی نباؤن، اس کا لفظ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت 49 میں بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنی امت کو. یہ تو وہی تھی. اب قرآن مجید ایک واقعہ کو ان کی زبان سے بیان کر رہا ہے، اور وہ جس چیز کی خبر دینے کی بات کر رہے ہیں وہ باتیں ان کے اوپر نازل ہونے والی انجیل کی یعنی وحی کی آیات نہیں ہیں. وہ علم ہے جو نبوت میں ودیت کر دیا جاتا ہے. اگر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس سے یہ خیال گزرے کہ صرف جو قرآنی وحی آتی ہے وہ غیب کی خبر ہے اور وہی علم الغیب ہے، اس کے سوا نبی کو نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی جہالت ہوگی ایسا سمجھنا. میں تو صرف قرآن مجید سے اس لفظ کے معنی کی تائید لا رہا ہوں. وہ بے شمار غیوب ہیں جن کی خبر آقا علیہ السلام نے دی، جن کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہ تھا. ایسے ہزارہا غیوب ہیں اور مستقبل کی خبریں ہیں جن کی آقا علیہ السلام نے حسب ضرورت اظہار فرمایا، اور وہ قرآن مجید کی آیات میں ان کا کوئی نشان اور کوئی اشارہ تک بھی نہ تھا. تو محض قرآنی وحی سے علم غیب نہیں ملتا، اس لیے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وحی سے ملے یا اللہ کی طرف سے القاء اور الہام سے ملے یا کسی بھی اور طریق پر اعلام سے ملے. اللہ نبی کو عطا کر دیتا ہے اور اس کے اپنے بے شمار طریق ہیں جن میں قرآنی وحی یا کتابی وحی جو نزول وحی وہ ایک طریقہ ہے.
تو اب وہ دوسری چیز جو اس وحی آیات سے ہٹ کر علم ہونا غیب کا، اس کو نبأ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، وہ قرآن مجید کی اب دوسری آیت کوٹ کر رہا ہوں تاکہ دوسرا مفہوم بھی کلیئر ہو جائے۔ تو معجزہ کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے قوم کو، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں وہ غیبی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں سے کیا کھا کر آئے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور اپنے گھروں میں کیا چھپا کے جمع کر کے کیا رکھ کے آئے ہو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا، اور پھر لوگوں نے پوچھا ہوگا میں کیا کھا کے آیا ہوں، جب دعویٰ کیا میں خبر دیتا ہوں تم کیا کیا کھا کے آئے ہو، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ گھروں میں کیا جمع کر کے رکھ کے آئے ہو، تو آپ نے ہر ایک کو بتایا، یہ آپ کے معجزات میں سے تھا، بتایا۔ تو وہ جو سب امور غیب تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہ تھے، جو کھا کے آئے تھے وہ بھی غیب تھا، جو چھپا کے آئے تھے رکھ کے آئے تھے وہ بھی غیب تھا، اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نہ تھا، اس کو فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، اخبرکم کا لفظ نہیں کہا، میں لفظ انبئکم کی اسی مادہ کے مختلف مشتقات کا بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاں قرآن مجید نے نبأ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ غیب کی خبر کے لیے کیا، وہ غیب کے لیے کیا ہے، کثرت کے ساتھ اس کا استعمال یوں ہوا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ میری نبوت کی نشانی ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو، کہ میں غیب کی خبر دے رہا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اس پر اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو آپ کا معجزہ ہے، تو اب سمجھ لیجئے معجزہ ہونے سے اس پوری بات کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی نفی تو نہیں ہو جاتی۔ نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کی عظمت کے اعتراف کے لیے تو معجزات ملتے ہیں، اور نبوت کا علم خود معجزہ ہی تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے، اور معجزہ ہونا اور ان کو علم غیب ملنا اور خبر غیب ملنا، اس میں تو کوئی تنافی اور کوئی تناقض نہیں ہے، یہی تو نبوت کی شان ہے، اور نبوت ساری کی ساری ہی معجزہ ہے کہ ایک بندے سے اللہ کا کلام کرنا، ایک بندے پر اللہ کی وحی کا نازل ہونا، ایک بندے پر اللہ کی اطلاع غیب اترنا، ایک بندے کو اللہ کا رسول اور نمائندہ بنایا جانا، اور یہ ساری نبوت خود ہی معجزہ ہے۔ معجزہ ہے کیا؟ معجزہ اعجاز سے ہے، معجز جو عقلوں کو عاجز کر دے، جس کی بات عقل کی سمجھ میں نہ آئے اور عقل عاجز رہ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت کی ساری شانیں معجزہ ہیں، سو یہ معجزہ کہہ کر اس تصور کی نفی نہیں بنتی، اس مغالطے میں آپ کبھی مبتلا نہ ہوں، یہ بے شک سب کچھ معجزہ ہے، قرآن خود معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ اگر آپ پوچھیں آقا علیہ السلام کا کیا ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن خود دعویٰ کرتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو قرآن مجید کے معجزے پر اللہ خود دعویٰ فرما رہا ہے، اگر تمہیں اس قرآن کے حق ہونے میں جو ہم نے اپنے عبد مقرب پر، برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے، کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن خود معجزہ ہے، نبوت خود معجزہ ہے، نبوت کی ہر عظمت ایک معجزہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ حواس، عقل اور وجدان اور انسانی استعداد اور انسانی صلاحیت اور انسانی قوتوں سے جو چیز ماورا ہو جائے شان نبوت میں، وہی معجزہ ہے۔ تو گویا اس علم کا غیب کا ملنا یہ بذات خود معجزہ ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اسی سے نبوت عبارت ہے۔ جیسے نبوت نبی کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ علم جو علم الغیب ہے اور خبر الغیب ہے وہ نبی کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اطلاع علی الغیب نبی کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور اس کا غیب پر باخبر ہونا نبی کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، جس طرح کیوں نبوت جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبوت علم الغیب اطلاع علی الغیب سے عبارت ہے، اور اطلاع علی الغیب اللہ کی طرف سے یہ نبوت سے عبارت ہے، یہ عین یک دیگر ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ آ گئے جو میں نے آپ کو کوٹ کیے۔ اب ہم قرآن مجید سے آگے یعنی لفظ غیب کے معنی کی طرف بڑھنے سے پہلے قرآن مجید کے کچھ اور مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ نابا ان کا لفظ جس سے نبوت عبارت ہے استعمال کیا قرآن مجید نے، اور جہاں بھی استعمال کیا اس کا استعمال
غیب کی خبر مخفی بات کے حوالے سے ہوا. یہ بڑی لطیف بات ہے. سب سے پہلے تو ایک بڑا پیارا واقعہ ہے سورہ التحریم کا. اس کو کوٹ کرتا ہوں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے اور یہ قرآن مجید کی 66ویں صورت ہے. سورہ نمبر 66 ورس نمبر 3 ہے. ازواج مطہرات نے آپس میں کوئی ایک بات چھپ کر کی. شہد کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے لیے آپ موجود نہ تھے تو چھپ کر کوئی بات کی، غیبی بات کی، مخفی بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا، علم عطا کر دیا. اب آپ نے اس کا اظہار کر دیا ان کے سامنے. قرآن مجید اس واقعے کو بیان کر کے فرماتا ہے کہ پھر زوجہ مطہرہ نے پوچھا، قالت من انبأک ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہم نے چھپ کے کی تھی، مخفی تھی، آپ کو اس کی نبا کس نے عطا کی؟ نبا ان خبر، آپ کو اس سے باخبر کس نے کیا؟ آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ آپ کو اس کا علم کس نے دیا؟ نبا ان کا لفظ. آگے جواب میں اسی آیت میں قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے رب نے اس کا علم اور خبر عطا کیا ہے. اب آپ نے دیکھے کہ نبأنی کے ساتھ کیسی خوب اللہ کی 2 صفتوں کا ذکر آیا ہے، العلیم اور الخبیر. انہی العلیم اور الخبیر اللہ کی 2 صفتوں کا عکس پڑتا ہے نبوت کی ذات گرامی میں. اللہ کے العلیم اور الخبیر ہونے کی شان مظہریت عطا ہوتی ہے نبوت کو اور نبی کی ذات کو. نبأنی العلیم الخبیر، تو دونوں کو جوڑا ہے کہ مجھے علیم و خبیر، علم والے اور خبر والے رب نے باخبر کیا ہے اور علم عطا کیا ہے. تو یہ لفظ نبأنی. اب اس کے بعد یہ 2-3 مرتبہ اسی سورہ تحریم میں ریپیٹڈلی آیا ہے. پھر آگے چلتے ہیں سورہ الکہف. حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے ہیں وہ واقعات تینوں جو امور غیب میں تھے، جن کے وقائع، کشتی کو توڑ دینا، مستقبل میں اس چیز سے روکنے کے لیے کہ آنے والا غاصب بادشاہ ظلماً اس کشتی کو غصب نہ کر لے، بچے کو مار دینا، اس کا مستقبل دیکھ کر کہ جوان ہو کر کافر ہوگا اور عاقبت اپنی اور اپنے والدین کی خراب کرے گا، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دینا، زمین کے نیچے چھپے ہوئے غیبی خزانے کو دیکھ کر اور اس خیال سے کہ اس کی 5ویں 6ٹھی پشت میں آباء و اجداد میں تو گزرتے ہوئے ایک گاؤں میں ایک بچہ نظر آیا تھا، اس کے نسب کو تھوڑا جانتے تھے، وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، کہ اس کی 5ویں 6ٹھی پشت میں ایک ولی اللہ تھا، صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے حیا میں، اس کے لحاظ میں اس بچوں پر کرم کرنا تاکہ زمین کا چھپا ہوا غیبی خزانہ ان کے لیے محفوظ رہے. یہ جو تینوں واقعات تھے، اب ان کی تعبیر، جو واقعات بھی غیبی تھے، امور غیب میں سے تھے، ان کی تعبیر بھی امور غیب سے تھی، چونکہ وہ ساری تشریح غیب میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات سے متعلق تھی مستقبل میں. تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ کہف فرمایا آیت نمبر 78 سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اے موسیٰ، تینوں چیزیں جو آپ نے برجستہ مجھ سے فوری طور پہ پوچھتے رہے، اب میں ان قریب ان تینوں غیبی واقعات کی اور امور کی تعویل بیان کرتا ہوں، خبر دیتا ہوں. سأنبئک، تو نبا ان کا لفظ استعمال ہوا، ان قریب ان کی خبر دوں گا. اسی طرح سورہ آل عمران کو میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو گھروں میں چھپا کے آئے ہو، رکھ کر آئے ہو اور جو کھا کر آئے ہو. پھر سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 8 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ لفظ پھر کوئی درجنوں مرتبہ اسی معنی میں قیامت کے دن کے ذکر سے مختلف صورتوں میں آیا ہے. میں 1-2 کوٹ کر رہا ہوں. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قیامت فرمایا کہ تم سب کو پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے قیامت کے دن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، فَأُنَبِّئُكُمْ، وہ سارا غیب میں کیے ہوئے تمہارے اعمال، اور جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو میں سب کچھ سے تمہیں آگاہ کر دوں گا، تمہیں بیان کر دوں گا، تمہیں خبر دے دوں گا. تو یہ بھی علم الغیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سأنبئکم. اس طرح سورہ لقمان میں فرمایا ثم الی مرجعکم
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں ہر اس شے کی خبر دے دوں گا. اُنَبِّئُكُم، نبا ان سے جو کچھ تم کرتے رہے تھے دنیا میں. یہی بات سورہ المائدہ میں فرمائی، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. پھر سورہ توبہ میں ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. الغرض پھر آگے سورہ الحجر میں آ جاتا ہے، آیت نمبر 49، ارشاد فرمایا. اب یہ تو یونبئکم، انبئکم، ننبئکم، یہ تو وہ لفظ نبا ان سے متکلم کے صیغے تھے، اب امر کا صیغہ ہے. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اب حضور علیہ السلام کو ان کے منصب کی بات کی جا رہی ہے. اے نبی مکرم، نبئ، میرے بندوں کو خبر دے دے، کیونکہ انہوں نے تو مجھے دیکھا نہیں، مجھے سنا نہیں ہے، تو میں ان کے لیے غیب الغیب ہوں. سو نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے کہ بے شک میں ہی غفور و رحیم رب ہوں. تو اللہ رب العزت چونکہ غیب ہے اور غیب الغیب ہے، تو فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دے. اسی طرح پچھلی خبریں تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی جو گزر چکی، ہزارہ سال قبل، وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے لیے غیب تھیں. تو ان کے لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ان کے لیے فرمایا قرآن مجید سورہ الحجر میں آیت نمبر 51 فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ غیب کا ایک گزرا ہوا واقعہ ہے، ہزارہ سال قبل، ان کی خبر دے دے. نبئہم. اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا سورہ بقرہ میں جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اے آدم، اب ان فرشتوں کو ان تمام کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیں. اب وہ کائنات کی تمام چیزیں، اس میں آسمانی ملائکہ بھی تھے، اس میں زمین کے حقائق بھی تھے، اس میں نسلیں بھی تھی، قیامت تک ان کی اولاد بھی تھی، اس میں پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، ہر شے تھی. صاف ظاہر ہے وہ تمام چیزیں جو اس پوری کائنات ارضی اور فوق السماوات جو کچھ تھا، وہ عالم غیب میں بھی تھا اور عالم شہادت میں بھی تھا. تو فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیں. تو فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچی ہو تو تم بتا دو ان تمام چیزوں کے نام. اب وہ نام چونکہ بتائے ہوئے نہیں تھے، تو جو پہلے بتایا ہوا نہیں تھا وہ غیب تھا. اس لیے تو وہ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس یہ علم نہیں، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جس قدر تو نے بتایا. سو یہ غیب ہے ہمارے لیے. اور پھر قرآن کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا بتا دو، فلما انبأہم، ہر بار چونکہ علم جس کا ذکر ہو رہا ہے، اطلاع جس کا بیان ہو رہا ہے، خبر جس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ساری غیب سے متعلق ہے، غیب سے متعلق، اس لیے ہر جگہ لفظ انبئہم، انبأہم، فانبئونی، یہ تمام کے تمام الفاظ ہر جگہ یہی ایک ہی لفظ یوز ہوا ہے. فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، بس آدم علیہ السلام نے جب ان تمام فرشتوں کے سامنے ان تمام کائنات کی چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اب یہ آپ دیکھیے، نبا ان کا علم غیب سے متعلق ہونا، نبا ان سے مراد غیب کی خبر ہونا، اس کی تصریح قرآن مجید کی اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں دوبارہ آ گئی. فرمایا جب وہ خبر بتا چکے، سب کو بتا دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب کو جانتا ہوں. اب یہاں ریلیونس کیا بنتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب کو جانتا ہوں. یہی ریلیونس ہے کہ جو آدم علیہ السلام بتا رہے تھے وہ علم غیب میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے غیب پر مطلع کیا تھا، اطلعہ علی غیبہ، اپنے غیب پر مطلع کیا تھا، اور اسی اللہ کے غیب پر آگاہ ہو کر وہ ساری کائنات اور موجودات کے اسماء بتا رہے تھے.
اس لیے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کے سب غیب کا علم میرے پاس ہے، جس کو میں چاہوں عطا کر دوں. سو میں نے اس کو نبی بنایا ہے، اور نبوت عبارت ہی اطلاع علی الغیب سے ہے، میرے غیب پر مطلع ہونے سے ہے. میں اپنا غیب عطا کرتا ہوں. اب یہاں تھوڑی دیر رک کر آگے چلیں گے، انہی آیات کے ذکر کو ہم آگے لیں گے. یہ جو مقام ہے جو میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہاں میں تفسیر ابن کثیر کو تھوڑا آپ کے سامنے کوٹ کر لوں اسی مقام پر رک کر. تو یہ جو علم آدم الاسماء کلھا کا ذکر آتا ہے، اور پھر فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر فرمایا فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب یہ جو تمام آیات ہیں اس وقت میرے سامنے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے. اب بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ جو اللہ نے ایک تو کیٹیگوریکل کہہ دیا، جب آدم علیہ السلام نے اپنے علم کو ظہور فرمایا تو اللہ نے اس کو اپنا علم غیب تعبیر کیا، اسے اپنے علم غیب کی عالم الغیب ہونے کی دلیل بنایا، اس لیے کہ یہ میرا علم الغیب ہے اور میں جس کو عطا کرتا ہوں نبوت کے بعد میں اس کو نبی اور اپنا خلیفہ بناتا ہوں. اب اس کی وضاحت کہ کیا کیا تھا. ایک تو الاسماء کلھا، اس میں سدی الکبیر عظیم الشان تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کیا کیا چیزیں تھیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کیا کیا علوم تھے. یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے کوٹ کر رہا ہوں، امام السدی الکبیر تابعی کی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر عرض علیہ اسماء ولدہ انسانا، قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہونے والی تھی ایک ایک انسان کے نام، اور ایک ایک انسان کے نام ان کے سامنے پیش کر دیے گئے. جب نام پیش کیے تو صاف ظاہر ہے پھر ان کی شکلیں، ان کی پہچان بھی پیش کر دی. قیامت تک کی پوری ذریت، پوری نسل ان کے سامنے پیش کر دی. یہ سب غیب تھا یا نہیں؟ کل جو اولاد آدم، جو بنی آدم جو دنیا میں پیدا ہو، انساناً ایک ایک انسان کو ان کے سامنے پیش کر دیا. یہ غیب تھا جو ان کو عطا کر دیا. والدواب، اس طرح جانور ان کے سامنے کل پیش کر دیے اور ہر ایک کی پہچان کروا دی. اب دوسرا معنی حضرت ضحاک نے جو تابعی ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام اسماء جنہیں انسان آج قیامت تک جانتا ہے اور یا پھر امتیں جانتی ہیں ان کے اشباہ، جس میں زمین، جس میں آسمان، جس میں انسان، جس میں پرندے، جس میں حیوان، جس میں بحر، جس میں خشک و تر، جس میں پہاڑ، الغرض و اشباہ ذالک من الامم، اور جتنی مخلوقات کے طبقات پیدا ہوں گے ان ساروں کے اسماء اور خواص صفات ان کو علم دے دیا. اب یہ تمام چیزیں اس وقت غیب کے علم میں تھی یا نہیں تھی؟ ڈیفینیٹلی تھی. بہت سی چیزیں تھیں جو ظاہر بھی نہ ہوئی تھی. اسی طرح فرمایا حضرت مجاہد التابعی، وہ روایت کرتے ہیں قال علمہ اسم کل دابۃ وکل طیر وکل شیء، ہر جانور، ہر پرندے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے کا نام اور آگے خواص اور صفات سمیت ان کو عطا کر دیا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر تابعی اور حضرت قتادہ تابعی رضی اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ انہ علمہ اسماء کل شے، کائنات کی ہر شے کا علم اور اسماء کا عطا کر دیا، حتیٰ کہ اسماء الملائکہ، اسماء النجوم، تمام سیارگان فلکی کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، فرشتوں کا یہ علم بھی عطا کر دیے. اور حضرت عبد الرحمن بن زید التابعی جلیل القدر تابعی، وہ روایت کرتے ہیں علمہ اسماء ذریتہ کلہم، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پوری ذریت، ہماری بات ہو رہی ہے، ہم کی، ہماری قیامت تک جو نسل بنی آدم پیدا ہونے والی تھی، ذریت آدم، ان سب کے بھی اسماء کا علم عطا کر دیا. اور ابن جریر نے جو معنی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، ابن جریر نے جس معنی کو مختار کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام ملائکہ بھی شامل تھے اور قیامت تک نسل بنی آدم، پوری ذریت آدم کے بھی تمام علم شامل تھا. اور یہ کہہ کر اب آگے حافظ ابن کثیر اپنا فیصلہ دیتے ہیں. حافظ ابن جریر کی رائے کی تائید کرتے ہوئے، امام ابن جریر کی تائید کر کے حافظ ابن کثیر اپنا فیصلہ دیتے ہیں. یہ علامہ ابن القیم کے شاگرد اور جلیل القدر امام تفسیر فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا ذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا.
فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام اشیاء کا، کل اشیاء کا علم عطا کر دیا گیا تھا، اور صرف ان اشیاء کا نام ہی نہیں، ان کی ذوات کا بھی، ذاتوں کا بھی، ان کی صفات کا بھی، ان کے افعال کا، ان کے فنکشنز کا، ان کی پراپرٹیز کا، ان کی کوالٹیز کا، ان کے تمام جو بھی ان کے اندر خواص اور افعال تھے، تمام چیزوں کا جامع کلی علم عطا کر دیا گیا تھا۔ حافظ ابن کثیر اس بات کو کہہ کر حتیٰ کہ آگے فرماتے ہیں یعنی اسماء الذوات والافعال المکبر والمصغر، چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بھی اور اس کے صفات اور ان کے افعال بھی، اور چھوٹے چھوٹے فنکشن بھی جو کائنات میں ہیں ان کے بھی اللہ رب العزت نے اس کو علم عطا کیے۔ یہ معجزہ تھا، پہلا معجزہ ہے جو علم غیب حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ اس پر حافظ ابن کثیر امام بخاری کی صحیح بخاری سے سند لاتے ہیں، اور صحیح بخاری کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور نسائی اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، وہ حدیث جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اس بخاری شریف کی حدیث کا اور صحیح مسلم کی حدیث کی دلیل لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات جو میں نے معنی اخذ کیا اور امام ابن جریر نے جو ہم سب نے لیا اور صحابہ اور تابعین نے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب التفسیر صحیح بخاری کی اپنی صحیح کے اندر یہ جو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یجتمع المؤمنون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام مسلم امتیں مومن جمع ہوں گے، فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، آؤ چلے تلاش کریں کسی کو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے اور ہماری سفارش کرے، کسی کی تلاش کریں، فیاتون آدم، پھر ساری امتیں مل کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گی، فیقولون، اور آ کے عرض کریں گی انت ابو الناس، آپ پورے نسل بنی آدم کے والد ہیں، خالقک اللہ بیدہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، واسجد لک الملائکہ، اور اللہ نے تمام ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا، اور آگے وعلمک اسماء کل شیء، اور ساری کائنات میں سے ہر شے کا علم آپ کو عطا کیا۔ آگے وہ تفسیر کر چکے ہیں، جب اسماء فرمایا اس اسماء میں ذوات بھی شامل ہیں، صفات بھی شامل ہیں، افعال بھی شامل ہیں، آپ کو عطا کیا۔ سو فشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا ھذا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہم اس وقت جو تکلیف اور مشقت میں ہیں کہ سوا نیزے پر سورج ہے اور حساب و کتاب ابھی تک شروع نہیں ہوا، ہم اس مشکل سے نجات پائیں۔ تو وہ پھر آگے فرمائیں گے لست ہناکم، آج کا دن میرا دن نہیں ہے۔ آگے چلیے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر کوئی کہے گا فیقول لست ہناکم، آج کے دن میری مجال نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ عرض کریں گے لست ہناکم۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اسی کو حافظ ابن کثیر نے بھی دلیل بنایا۔ اور چلتے چلتے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور وہ بھی کہیں گے لست ہناکم، آج کا دن میرا بھی نہیں ہے، بلکہ چلو ائتوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے تو پھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پھر فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، تو حضور فرمائیں گے انا لہا، انا، آج کے دن میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس شفاعت عظمیٰ کے لیے ہوں۔ پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے حضور دعا کروں گا، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک، میرے حبیب اپنا سر انور اوپر اٹھائیے، وسل تؤتا، اور مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، وقل یسمع، اور کہیے جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، وشفع تشفع، اور سفارش کیجئے، زبان سے جو سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ پھر میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر میں شفاعت کروں گا۔ یہ پھر پورا مضمون ہے شفاعت کا سارا تفصیلی، جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 193 کتاب الایمان میں، اور پوری سیاستہ میں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ حافظ ابن کثیر دلیل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں علمک اسماء کل شیء فدل، وقال الحافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فدل ھذا علی انہ علمہ اسماء جمیع المخلوقات۔ یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری مخلوقات کا علم عطا کیا تھا، اسماء کا، اور پہلے وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ صحیح معنی علم الاسماء کا یہ ہے کہ اس میں ذوات بھی شامل تھیں، اس میں اسماء بھی شامل تھے، صفات بھی تھیں، افعال بھی تھے، فنکشن بھی تھے، ہر شے اس کے اندر جامع شامل تھی۔ اور یہ وہ
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں اس علم کی بات ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے کہ فلما انبأہم باسمائہم، جب میرے آدم نے یہ تمام اسماء ساری کائنات کے، اس وقت جو کروڑوں اربوں کھربوں حقیقتیں عالم غیب میں تھیں، پردہ اخفاء میں تھیں، مستقبل میں تھیں، کوئی ملائکہ آسمان پر تھے، کوئی زمین پہ تھے، کچھ بعید تھے، کچھ دور تھے، کچھ نسلیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں. یہ تو آدم علیہ السلام ابھی تنہا وجود میں آئے ہیں، ابھی تو ان کے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی تو ان کی اولاد اور نسل بھی نہیں چلی، تو وہ ساری نسلیں قیامت تک کی ذریت سارے کچھ کے نام بتا دیے. تو یہ پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر کے دکھا دی. نبوت، جب سلسلہ نبوت کا آغاز کیا اور کائنات انسانیت میں پہلے نبی کو پیدا فرمایا، تو باری تعالیٰ نے اس پہلی نبوت کے اس شرف کو واضح کر دیا کہ اس نبوت کا معنی ہی علم ہے، اور علم سے مراد علم مغیبات ہے، غیب کا علم ہے. اسی شرف کو جب اجاگر کیا تو تب ملائکہ کو کہا اللہ پاک نے کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کا جاننے والا ہوں، اور یہ وہ علم الغیب ہے جس پر میں اپنے نبی کو مطلع کرتا ہوں اور تمہیں مطلع نہیں کیا. اس لیے جس کو اطلاع دی ہے اپنے علم غیب پر، اس کو اپنا نبی بنایا اور اسی کو اپنا خلیفہ بنایا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی پھر قرآن کے ریفرنسز سے ہی اپنی بات کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.